ہمارے یہاں اب اخلاق کا اصلی معنی اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی سے دو بول مسکرا کے بات کر لینا، یا دوسرا کسی سے اچھے لہجے میں بول لینا، اور اگر یہ دو بھی نہیں تو تیسرا یہ کہ وہ فلاں سامنے والا شخص میرے سے اچھا تو میں اس سے اچھا، وہ میرے سے برا تو میں اس سے برا، اور اسی چیز کو اب اخلاق کی اصلی ڈیفینیشن بتایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ڈے 11 آف آ سیریز آف ریمائنڈرز فار یو۔ آج ہم بات کریں گے اخلاق پر، اور لوگوں نے اب کے اسے اتنا گندا شو کرنے لگے ہیں، اتنا غلط شو کرنے لگے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی گھر میں نوکر ہے اور اسے صرف اس سے اچھا رویہ، اس سے اچھا اس لیے پیش آیا جا رہا ہے کہ جس سے ان کے نام کا ہمارا بول بالا ہو اور ہمارے نام کا جے جے ہو، اور اگر اب اسی چیز کو دیکھی جائے، اگر اس سے نوکر سے تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے یا اس سے کچھ کام غلط ہو جائے تو پھر اس کو اس کی اصلی حیثیت دکھانا اور اس سے لڑائی جھگڑے کرنا، اور جس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی مثال دے کر گئے ہیں کہ آپ نے غریبوں کو اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلایا ہے، نوکروں کو اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلایا اور انہیں اپنے کھانوں میں شریک کیا، تو یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اور آپ نے جگہ جگہ پر ایک گڈ کریکٹر کی، ایک اچھے اخلاقوں کی ترجیح دی ہے، آپ نے امپورٹنس دکھائی ہے کہ آپ نے ایک صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میدان حشر میں یعنی قیامت کے دن سب سے اچھے جو لوگ ہوں گے، وہ ایک سب سے اچھی جو مطلب ایون بھاری جو چیز ہوگی وہ آپ کا گڈ کریکٹر ہوگا، اس سے زیادہ آپ کا پوائنٹ سب سے پہلا وہی رکھا جائے گا۔ اور اسی چیز کو اب لوگوں نے کیا کر لیا، لوگوں نے ایک ٹرینڈ سا بنا لیا ایک نیا کہ ایک پڑوسیوں سے بھی اس وے میں بات کرنا ہے کہ وہ کس کاسٹ کا ہے، کہ اگر وہ فلاں کاسٹ کا ہے تو اس سے ایسے بات کرنی ہے، اور وہ اس کاسٹ کا ہے تو اس سے ویسے بات کرنی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی حدیث لا دیجیے میرے سامنے، یا کوئی قرآن میں کہیں ایسی آیت آئی ہو کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اگر آپ کا پڑوسی اس کاسٹ کا ہے تو آپ کو اس سے بد اخلاقی کرنی ہے، یا پھر آپ کو اس سے اچھا اخلاق نہیں رکھنا ہے، اچھا ویوہار نہیں کرنا۔ تو اس چیز کو دیکھیں تو اس پہ اتنی حدیثیں ہیں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر میں بہت جگہ آپ نے فرمائی ہے۔ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث آپ نبی کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میدان حشر میں نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، حج ادا کرنے والے بھی ہوں گے، روزے رکھنے والے بھی ہوں گے، لیکن سب سے کم اور سب سے چمکدار لوگ وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے تھے۔ اور مینلی ہمیں اپنے اچھے اخلاق جو رکھنے ہیں وہ اپنے گھر میں رکھنے ہیں، کیونکہ ہم وہاں اپنے روزمرہ کی لائف جی رہے ہیں۔ وہاں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طریقے سے کہ وہاں ہمیں دسیوں بار غصہ ہو جاتے ہیں، دسیوں بار اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو کیسے پئیں، اس چیز کو کیسے مینیج کریں، کیونکہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اتنی بات چیت کسی سے نہیں ہوتی، بس کسی سے سلام کر لیا، اس کا جواب دے دیا، کسی سے خیریت لے لیا، اس کا جواب آپ نے دے دیا۔ تو مینلی آپ کو، جس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بتائی کہ ہم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھروں میں سب سے بہتر ہے۔ اور ایک تو بہت فیمس سینگ ہے عمر بن خطاب کی، جس میں عمر بن خطاب نے کہا کہ بی دا بیسٹ ریپرزینٹیٹیو آف اسلام بیکاز نان مسلم ڈز ناٹ ریڈ قرآن۔